بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی توفیق اور ہدایت سے توحید باری تعالیٰ کے متعلق بات کرتے ہوئے اس وقت بالکل مختصر سے انداز میں اور ایک طائرانہ اور عابرانہ سے نگاہ ڈالتے ہوئے صرف دو پہلوؤں کا ذکر کرنا مقصود ہے، وگرنہ اگر ہم اس موضوع کی گہرائی اور تفصیلات میں جائیں تو یہ بات لمبی نشستوں کی نہیں بلکہ ایک لمبے عرصے کی متقاضی ہے۔ تو ہم اللہ کی توفیق سے صرف دو پہلوؤں کے بارے میں اشارات اور کنایات کی زبانی بات کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ مولا عالم و خبیر اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس توحید رب العالمین کو سمجھنے، اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہونے اور پھر اس نعمت عظمیٰ کو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ توحید جو ہے اس کی اہمیت، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور کتنے سادہ لوگ ہیں وہ لوگ، یا دانشوری کے دعووں کے باوجود عقل و فہم سے دور ہیں وہ لوگ جو اس توحید میں لچک پیدا کرنے کی کوشش کرتے اور لوگوں کو جمع کرنے کی غرض سے تنظیمیں، جماعتیں، ان کا حجم بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس توحید باری تعالیٰ کو ایک طرف رکھنے کی سعی و جدوجہد کرتے ہیں کہ اس سے امت میں تفریقہ پیدا ہوتا، اختلاف پیدا ہوتا اور لوگ متنفر ہو کر جماعتوں اور تنظیموں کے تعاون اور مدد سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ ان بھلے مانسوں کو بتایا جائے کہ جب توحید ہی نہیں تو کہاں کی امت اور کیوں کر جماعت اور تنظیم سازی؟ جب تک توحید نہیں ہے اس وقت تک مسلمانی کا تصور ہی بیکار اور لغو ہے کہ اس کے بنا وہ عمارت ہی استوار نہیں ہوتی، اس کے بنا وہ اساس ہی قائم نہیں ہوتی جس پر اللہ تعالیٰ نے اس خیر الامم سب سے بہترین امت کی بنیاد رکھی ہے۔ پہلی بات، پہلا پہلو کہ اس کی اہمیت کیا ہے، چند ایک باتیں نمبر وار اس کے حوالے سے آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سنتے ہیں تاکہ ہمارے رگ و پے میں یہ بات جاگزی ہو جائے، بے بس ہو جائے، سرایت کر جائے کہ ہم لاکھ دعوے کریں لیکن اگر ہمارے کردار اور گفتار میں، اعمال اور اقوال و افعال میں توحید باری تعالی کا مضبوط ایک تصور اور ہمارے کردار میں اس کی ایک مضبوط جھلک موجود نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ پہلی بات کہ اسی
رب العالمین کی توحید، ان کی عبادت کے لیے مخلوق کو پیدا کیا گیا، پیدائش کی گئی۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسانوں جن کی پیدائش کا مقصد اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ باقی جتنی چیزیں ثانوی، دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر، اولین ترجیح کہ اس کے بغیر انسان اور اشرف المخلوقات کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا جب تک کہ وہ اپنی اس اولین ترجیح کو پورا نہ کرے۔ دوسری بات کہ اس کی اہمیت اس بات سے دو چند آشکارا نمایاں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی پیدائش سے پہلے اس بات کا عہد و ایمان لیا، وعدہ دیا کہ عبادت صرف اسی رب کی جائے گی اور رب صرف وہی کہلاتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے بارے میں ہم محترم حافظ صاحب کی گفتگو میں وہ سن چکے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172، اس کا مفہوم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے آدم کی نسل سے یہ وعدہ دیا اور انہیں گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بے شک آپ رب ہیں۔ تو یہ عہد و ایمان پیدائش انسانیت سے پہلے لیا جا چکا۔ اب کوئی اس میں خلل ڈالے، کوئی اس سے پہلو دہی برتے، کوئی اعراض کرے، کوئی سرب نظر کرے تو وہ خود اپنی جان کا دشمن اور اپنے انجام عاقبت کو خراب کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی اور وعدہ شکنی کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ تیسری بات اس کی مقام و اہمیت کو جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسول جتنے بھی آئے وہ اسی توحید کی دعوت کے لیے ارسال کروائے، اور رسول اللہ کے برگزیدہ بندے گروہ اگر ان میں ایک بھی، دو بھی، چار پانچ بھی اس چیز کے لیے آئے تو بہت اس کی اہمیت مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ تمام کے تمام کہ کوئی ہے ہی نہیں جو اس دعوت کے بنا بغیر آیا ہو، تو پھر اگر کوئی اسے نہ مانے یا دل و جان سے اسے تسلیم نہ کرے تو وہ خود سوچے کہ اس کا ایمان باقی ہے یا کدھر ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور اللہ تعالیٰ نے من کا تبعیضیہ کا استعمال کر کے نبی کر دی کہ کوئی رسول اس دعوت کے بنا آیا ہی نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے مگر ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں اور بس اس ہی کی عبادت کرو۔ تو انبیاء ان کا مشن، ان کا کار، ان کا گول ہدف یہی، تو اس سے اس کے مقام و مرتبہ کو جاننے میں بہت مدد ملتی ہے۔ چوتھی بات، یہ کتاب حکیم جو ہے، جو اللہ کی سب سے مقدس، بابرکت، اعلیٰ ترین، افضل ترین کتاب، اس کا نزول کس لیے ہوا میں نہیں کہتا، آئیے رب العالمین کی زبانی سنتے ہیں۔ کیا ہے؟ سورہ ہود آیت نمبر 1-2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ۔ کتاب ہے
جو محکم، جس کی آیات محکم ہے اور پھر صاف صاف بیان کی گئی، بہت زیادہ جاننے والے اور بہت زیادہ باخبر رب کی طرف سے. کیوں کہ تم لوگ عبادت نہ کرو مگر سوائے ایک اللہ کی. تو اس کے نزول کا بنیادی مقصد وہ یہ کہ ایک اللہ کی عبادت اور توحید باری تعالیٰ پر مضبوطی سے قدم جمائے جائے. پانچویں بات جو اس کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد جسے بعض علماء چھٹا رکن کہتے ہیں، اور لوگوں نے اور بہت سی تنظیموں جماعتوں نے جسے کیا سے کیا بنا دیا. یہ جہاد بنیادی طور پر کس چیز کے لیے ہے، کس مقصد کے لیے ہے؟ کوئی کاروبار نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی سیاسی مفادات سمیٹنا نہیں، کوئی جماعتوں کو بڑا کرنے کے لیے نہیں. اس کا بنیادی مقصد یہ کہ زمین پر اللہ کی عبادت کے علاوہ ہر چیز کا خاتمہ کر دیا جائے. سورہ انفال آیت نمبر 39، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور قتال کرو، جہاد کرو ان کے ساتھ، تاکہ فساد فتنہ اس کا خاتمہ ہو جائے اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے. کوئی اور معبود نہ رہے، کسی اور کی عبادت پرستش نہ کی جائے، کسی اور کے سامنے رکوع و سجود نہ ہو، اور زمین پر کسی اور کا نظام نہ چلے. اور اگر وہ رک جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے کیے کو سب سے زیادہ دیکھنے والے ہیں. تو جہاد جیسی عظیم عبادت، اس کا اصل منشا، مقصد یہ کہ زمین پر اللہ کی عبادت کا نظام جاری و ساری کیا جائے. چھٹی بات اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے یہ کہ جب بھی کسی کو اسلام کی دعوت دینی ہے، بلانا ہے، تو سب سے پہلے بغیر استثناء کے سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ یہ چیز اس سے منوانی ہے، اس کا اقرار لینا ہے. اور اگر وہ اس کا اقرار نہیں کرتا، اسے قبول نہیں کرتا، لاکھ کہے کہ اس کے بنا میں اسلام قبول کرتا ہوں، الٹا لٹک جائے، اس کے اسلام کی کوئی قدر و قیمت ہے. امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک روایت کی ہے، جس کا مفہوم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو نصیحت فرمائی کہ تمہیں اہل کتاب کی طرف بھیجا جا رہا ہے، تو پہلے جس چیز کی دعوت دینی ہے وہ یہ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کہنا. تو ہماری دعوت، اسلام کی اساس، بنیاد وہ ہے ہی اس چیز پر کہ اگر کسی کو اسلام کی طرف بلانا ہے تو سب سے پہلے وہ توحید کا اقرار کرے کہ تمام معبودان باطل سے منہ موڑ کر میں معبود برحق کے سامنے جھکنے کے لیے اور ان کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے علاوہ اور کتنی ہی باتیں اور کتنی ہی نقاط اس توحید کی اہمیت اور ضرورت کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن پاک میں، احادیث میں جا بجا موتیوں کی مانند بکھرے پڑے ہیں. لیکن یہیں پر اکتفا کرتے ہوئے دوسرا نقطہ کہ جب ہم
توحید کو اپنا لیں، توحید ہمارے رگوں پہ میں سرایت کر جائے، تو پھر ہم اپنے رب سے کیا انعامات، کیا فوائد اور کیا ثمرات پاتے ہیں۔ اور ہماری اکثریت یا ہم سبھی فائدوں کے پیچھے بھاگنے والے مصلحتوں کے بندے ہیں۔ ہمیں جس چیز میں فائدہ نظر آئے اس کی طرف لپکتے چپٹتے اور بھاگتے ہیں، اور کوئی چیز اگر اس کے بنا ہو لاکھ کوئی چیخ کے مر جائے، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دے۔ تو توحید اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ کوئی نقصان ہے، کوئی گھاٹا ہے، کوئی خسارہ ہے، دنیا آخرت میں ناکامی ذلت رسوائی ہے؟ آئیے دیکھیں کہ اگر اس توحید پر ہمارے قدم جم جائیں، ہمارے دل ٹھہر جائیں اور ہماری نگاہیں اور بدن کا انگ اس سے لطف و سرور پائے، تو ہمارا رب دنیا میں اور آخرت میں اس کے عوض ہمیں کیا عطا فرمائے۔ پہلی چیز جو اس بارے میں کہ ہم سب عزت، بلندی، اقبال چاہتے ہیں۔ کوئی ہے یہاں بیٹھا ہوا یا جہاں جہاں تک آواز پہنچے جو اپنے لیے ذلت رسوائی پسند کرتا ہو؟ کوئی ہے جو امن و امان پر خوف کو اور بد امنی کو ترجیح دیتا ہو؟ تو رب نے عزت، نصرت، بلندی، اقبال اور امن و امان کی کنجی اسی توحید باری تعالیٰ میں رکھی ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ پکار کر ہمیں اس طرح بلاتی ہے کہ ہوش کریں، ہم جن پستیوں کا شکار رسوائیوں میں گرے ہوئے اور جس بد امنی کے دور میں جی رہے، امن و امان خواب ہو چکے ہو کے رہ گیا ہے، تو پلٹے توحید کی طرف، دوسرے دنیاوی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے پھر دیکھیں کہ عزت و تمکین کس طرح ہمارے پاؤں میں پڑتی اور اللہ کے فضل و کرم سے خوف و حراس کس طرح امن و امان میں تبدیل ہوتا ہے۔ سورہ نور ہے، آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ مفہوم آیت کریمہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ایمان والوں کے ساتھ اور اعمال صالحات کرنے والوں کے ساتھ کہ انہیں زمین پر اسی طرح خلافت دیں گے جس طرح کے پہلوں کو دی، اور ان کے لیے اس دین کے ساتھ انہیں زمین پر مستحکم کر دیں گے، جما دیں گے جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، اور ان کے خوف و ہراس کو امن و امان میں تبدیل کر دیں گے۔ وہ کریں کیا کہ عبادت اسی رب کی کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم تجربہ تو کریں، گلی گلی، محلے محلے، بستی بستی، قریہ قریہ، شرک اس کے اڈے کھلے ہوئے، لوگ شرک میں غوطہ گر، پھر ہم پر اللہ کی رحمت آئے تو کس طرح آئے، پھر عزت و تمکین کے اعزازات ہمیں ملے تو کس طرح ملے، پھر ہمارے دلوں کا، ہمارے گلی محلوں کا خوف و ہراس ختم ہو تو کس طرح آئے، اس طرف آئے، پھر دیکھیں کہ ہمارا رب ہم پر اپنی رحمتوں کی کس طرح بارش برساتا ہے۔ دوسرا فائدہ، دوسری چیز جو توحید کے ذریعے ہم بطور انعام، اکرام، نوازش اپنے رب سے حاصل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے توحید ہمارے لیے جنت میں داخلے کی کنجی اور جہنم سے بچاؤ کی اللہ کے فضل و کرم سے چابی ہے، اور جو اس کے برعکس کرے، شرک میں ڈوبا ہو، توحید سے کنارہ کش ہو، تو لاکھ دعوے کرے، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ سورہ مائدہ
آیت نمبر 72 انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار، کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، شرک کا مرتکب ہو، اس پر اللہ کی جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالم جو ہے ان کا کوئی مددگار، ان کے ساتھ کوئی تعاون کرنے والا نہیں۔ تیسرا اور آخری فائدہ کہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، وہ یہ کہ توحید اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے دیدار سے ہماری آنکھیں سیراب نہیں ہوئی، جن کے رخ زیبا سے ہماری آنکھوں کو لطف و سرور حاصل نہیں ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ توحید ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت کا مستحق اور اہل بنا دے گی۔ امام ترمذی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے مستحق ترین لوگ، اہل ترین لوگ جو میری شفاعت کو پائیں گے وہ کون ہوں گے؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، وہ جنہوں نے اس بات کی اپنے دل کی گہرائی سے گواہی اور شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جب گہرائی سے شہادت دی تو مطلب کیا کہ پھر ساری زندگی بھی اسی وعدے کو وفا کرتے ہوئے، اسی عہد و پیما کو نبھاتے ہوئے گزاری۔ تو اگر ہم شفاعت چاہتے ہیں ان کے ساتھ قیامت کے دن جنتوں میں داخلہ، ان کی ہمسائگی پڑوس اور جہنم کی آگ سے چھٹکارا، تو اس کے لیے راستہ یہی کہ ہم توحید باری تعالیٰ پر سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے اور قدموں کے ناخنوں تک عمل پیرا ہو جائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو مرتے دم تک اسی توحید باری تعالیٰ پر قائم رہنے کی، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی، اور اسی پر اس دنیا سے روانہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اس کے ساتھ روانہ ہوا وہی کامیاب و کامران، اور جو اس سے منہ موڑ گیا، اس سے ہٹ گیا، وہ جان لے کہ دنیا میں بھی خائب و خاسر اور آخرت میں بھی بدترین انجام سے دوچار ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔